اس ویڈیو میں مضمون 3 days to see کو پڑھا جائے گا۔ 3 days to see یعنی 3 دن دیکھنے کے لیے یا پھر دیکھنے کو 3 دن۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we died tomorrow. Sometimes I have thought یعنی کبھی کبھار میں نے ایسے سوچا that it would be an excellent rule کہ یہ ایک بہترین اصول ہوگا یا زبردست اصول ہوگا to live each day as if we die tomorrow کہ ہر دن کو اس طرح سے جیا جائے یا گزارا جائے گویا وہ ہمارا آخری دن ہو، یعنی مرنے سے پہلے آخری دن کو بھرپور طریقے سے گزارا جائے۔ Such an attitude would emphasize sharply the values of life. اس قسم کا رویہ زندگی کی قدروں پر سختی سے زور دے گا، یعنی زندگی کی جو قدریں ہیں یا زندگی میں جو سب سے اہم باتیں ہوتی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ دلائے گا یا ان کی اہمیت کی طرف ہمارا دھیان دلائے گا۔ We should live each day with gentleness, vigor and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us. ہمیں ہر دن زندگی کا ہر دن اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ ہم اس میں نرم رویہ رکھیں، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، وگر یعنی جوش و جذبہ یا جوش و خروش رکھیں اپنے کاموں کو کرنے کے لیے، اینڈ کیننس آف یہ جو لفظ ہے اسے اپریشیشن بھی پڑھا جاتا ہے، اور اپریسیشن بھی یعنی پسندیدگی کا شوق رکھنا، اس کو کہتے ہیں کیننس آف اپریسیشن وچ از آفن لاسٹ، جو کہ اکثر کہیں کھو جاتی ہے، یعنی ہم ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم رک کر ٹھہر کر کسی چیز کو غور سے دیکھیں یا اس کو پسند کریں، اس سے محظوظ ہوں، اور ایسا تب ہوتا ہے جب when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. When time stretches before us، جب وقت جو ہے ہمارے سامنے کھنچتا چلا جاتا ہے یعنی بڑھتا جاتا ہے، in the constant panorama of more days and months and years to come یعنی ایک مسلسل دکھائی دینے والے دنوں، مہینوں اور سالوں کے منظر کے ساتھ۔ پینوراما جیسے کہ کہتے ہیں ایک بہت ہی بڑے یا کھلے سے منظر کو نہ ختم ہونے والا نظارہ جو ہوتا ہے۔ There are those of course who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry، اور وہ بھی لوگ ہیں یقیناً جو نفاست پسندی کا یہ مقولہ اپناتے ہیں، یعنی یہ جو قول ہے کہ کھائیے پیے اور خوش رہیے، یعنی اسے وہ اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، جو کہ نفاست پسندی سے متعلق ایک قول ہے یا مشہور بات ہے۔ نفاست پسندی سے مراد ہے جب کسی شخص کو بہت کچھ جیسے اچھے کھانے کا اور اچھے مشروبات وغیرہ پینے کا شوق ہوتا ہے، تو یہ ایک فلسفہ ہے جو کہ قدیم یونان کے فلسفے کا حصہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ بٹ موسٹ پیپل وڈ بی chastened by the certainty of impending death۔ یہ لفظ جو ہے chastened، اس میں لیٹر ٹی سائلنٹ ہوتا ہے، chastened پڑھا جاتا ہے اسے، اور یہاں اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گو کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف کھانے پینے اور موج کرنے میں ہی یقین رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یقینی اور ناگزیر موت کے خیال سے سادگی پسند طریقہ اپناتے ہیں، اور ناگزیر سے مراد ہے کہ وہ چیز جس کو آپ روک نہ سکتے ہوں، یعنی اس پر آپ کا کوئی اختیار نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جو موت کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں وہ بہت زیادہ جوش و خروش کا اظہار نہیں کرتے۔ In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune۔
یعنی کہانیوں میں بدبخت ہیرو کو عام طور سے قسمت کے کسی اشارے کی مدد سے آخری موقع پر بچا لیا جاتا ہے بٹ آلموسٹ آلویز ہز سینس آف ویلیوز از چینج، لیکن تقریباً ہمیشہ ہی قدروں سے متعلق جو اس کی سمجھ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے یا اس کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے. ہی بیکمز مور اپریشیٹیو آف دا میننگ آف لائف اینڈ اٹس پرماننٹ اسپرچل ویلیوز. وہ زندگی کے مطلب کی قدر کرنے لگتا ہے اور اس کی مستقل روحانی قدروں کی بھی. اٹ ہیز آفن بین نوٹڈ، یعنی یہ اکثر دیکھا گیا ہے that those who live or have lived in the shadow of death، یعنی وہ لوگ جو رہ رہے ہیں یا کبھی رہتے رہے ہیں موت کے سائے تلے، bring a mellow sweetness to everything they do. تو ایسے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس میں ایک مدھم سی یا ہلکی سی مٹھاس لانے کی کوشش کرتے ہیں. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. Perhaps I can best illustrate یعنی شاید میں بہتر طریقے سے اس بات کو دکھا سکوں یا پیش کر سکوں by imagining، یہ سوچ کر کے یا اپنے ذہن میں یہ بات لا کر کہ وہ کون سی چیز ہوگی کہ جسے میں سب سے زیادہ دیکھنا چاہوں گی اگر میری آنکھوں کا استعمال یا میری نظر مجھے دے دی جائے صرف 3 دن کے لیے. آن دا فرسٹ ڈے، پہلے دن، I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. یعنی پہلے دن میں سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھنا چاہوں گی وہ ہے وہ لوگ جن کی ہمدردی اور ان کا نرم رویہ اور ان کی صحبت نے، یعنی ان کے میرے ساتھ ہونے نے میری زندگی کو میرے لیے جینے کے قابل بنایا. دا نیکسٹ ڈے، اگلے دن، دا سیکنڈ ڈے آف سائٹ، میری نظر آنے کے دوسرے دن، یعنی جب مجھے نظر دے دی جائے گی تو دوسرے دن میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. یعنی دوسرے دن جو میں چیز دیکھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں جب اٹھوں صبح کو تو میں یہ دل دھڑکا دینے والا معجزہ دیکھوں کہ جس کی مدد سے رات جو ہے وہ دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. I should behold with awe، اور میں حیرت زدہ ہو کر وہ نظارہ دیکھوں گی. The magnificent panorama of life، یعنی وہ ایک طویل النظر یعنی پھیلا ہوا جو ایک بہت ہی شاندار زندگی کا جو نظارہ ہے کہ جس کی مدد سے سورج جو ہے وہ سوئی ہوئی زمین کو جگاتا ہے. This day I should devote to a hasty glimpse of the world، اور یہ دن جو ہے وہ میں مختص کر دوں گی کہ میں جلدی سے دنیا کی جو ایک جھلک ہے اس کو دیکھ سکوں. ہیسٹی گلمپس یعنی ایک جو ہلکی سی جھلک ہوتی ہے، یعنی جلدی سے ایک جو نظارہ کیا جاتا ہے اسے ہیسٹی گلمپس کہتے ہیں. ڈیووٹ یا مختص کرنا یعنی وقف کر دینا، یعنی وہ پورا دن جو ہے وہ اسی کام کے لیے اسی کام پر صرف کریں گی، گزاریں گی اسے اس کام کے لیے، پاسٹ اینڈ پریزنٹ، اور وہ ماضی اور حال میں بھی جھانکنے کی کوشش کریں گی. I should want to see the pageant of man's progress، یعنی میں انسان کی ترقی کا خوبصورت نظارہ جو ہے اسے دیکھنا چاہوں گی. the kaleidoscopic of the ages، یعنی صدیوں پر محیط یا صدیوں کا یہ جو رنگ برنگا نظارہ ہے
اس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گی. ہاؤ کین سو مچ بی کمپریسڈ انٹو ون ڈے، یعنی اتنا سب کچھ کیسے ایک ہی دن میں سمویا جا سکتا ہے یا بند کیا جا سکتا ہے. تھرو دا میوزیمس آف کورس. اور یہاں وہ اس کا حل بتا رہی ہیں کہ ایسا عجائب گھروں کی مدد سے ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے. The following morning I should greet the dawn. اور پھر اگلے دن، یعنی اب یہ وہ تیسرا دن ہے تو اس پہ وہ کیا کرنا چاہیں گی. I should greet the dawn یعنی میں صبح کا استقبال کروں گی. Anxious to discover، اور میں اس بارے میں بہت ہی جذباتیت کے ساتھ جاننا چاہوں گی، بہت جوش و خروش سے یہ پتہ لگانا چاہوں گی. نیو ڈیلائٹس، نئی راحت یا خوشی. فار آئی ایم شیور دیٹ، کیونکہ مجھے یقین ہے. فار دوز ہو ہیو آئیز، کہ جن کی آنکھیں ہیں. وچ ریئلی سی، جو کہ دیکھ سکتی ہیں. دا ڈان آف ایچ ڈے، ہر دن کی جو صبح ہے. مسٹ بی پرفیکٹلی نیو، وہ یقیناً، آپ کیجیے گا اس جملے کو پہلے پورا پڑھ لیتے ہیں کہ دا ڈان آف ایچ ڈے مسٹ بی پرفیکٹلی نیو ریولیشن آف بیوٹی، یعنی ہر دن کی جو صبح ہے وہ خوبصورتی کا ایک مکمل اور نیا انکشاف ہوگی، نیا اظہار ہوگی. یعنی ہر صبح کی جو خوبصورتی ہے وہ پچھلی صبح سے مختلف اور منفرد ہوگی، زیادہ نئی اور خوبصورت ہوگی. This according to the terms of my miracle is to be my third and last day of sight. اور یہ میرے معجزے کی زبان کے تحت میرا وہ تیسرا اور آخری دن ہوگا جب میں دیکھ سکوں گی یا دیکھنے کے قابل رہوں گی. تو یہ مضمون جو ہے اس کا بقیہ حصہ اس کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے سوال جواب کی مشق کے ساتھ. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.